بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، احوال شریف انشاءاللہ بہتر ہوں گے، دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہمارے پاس موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی سوانح حیات، نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں چند معروضات۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام انبیاء میں سے سب سے لمبی عمر پانے والے نبی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تاریخ میں 900 سال کے قریب بتائی گئی ہے۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا نوح علیہ السلام کی زندگی 2000 سال ہے۔ 900 سال تو انہوں نے صرف عبادت میں گزارے تھے۔ پس حضرت آدم کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن انہوں نے خداوند کریم کو بھلا دیا اور اپنے جعلی خدا بنا لیے۔ کسی نے پتھر کی پوجا شروع کی تو کسی نے مٹی کے بتوں کو بنا لیا، کسی نے چاند، کسی نے سورج، کسی نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی، کسی نے اپنے طریقے سے مختصر چھوٹے اور بڑے خدا، چھوٹے اور بڑے معبود بنا کے عبادتیں شروع کر دیں۔ ابن آدم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ بس یہی وہ شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع کیا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ میرا اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے بھی میرے اللہ کے ساتھ، خداوند کریمہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا وہ کافر ہے۔ اس نے ناانصافی کی، معبود برحق کی عبادت کی، اپنی پیدائش کی کہ جس خدا نے تمہیں اتنا جسم بخشا، جس خدا نے تجھے وجود بخشا، اس خدا کی برخلافی۔ بس اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ہر گناہ کی معافی ہے مگر شرک کی معافی نہیں مل سکتی۔ شرک انہو شرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے کہ تم نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ بس شرک کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ ذات یا صفات، صرف اللہ کے ذات کے حساب سے کہ یہ اللہ، یہ بھی اللہ، ایسا نہیں۔ کبھی صفات میں بھی میں کہوں کہ فلاں شخص بھی اللہ والی یہ صفت رکھتا ہے، یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقتاً فوقتاً عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے نبی اور رسول تشریف لاتے رہے، کیونکہ تخلیق آدم یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نبی آتے رہے اور جاتے رہے، کیونکہ اللہ نے چاہا کہ ان مٹی، پتھروں اور ان خدا بنا کے عبادت کرنے والوں کی میں انہیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ سکوں، انہیں راہ راست پہ لا سکوں۔ اس لیے نبی بھیجتے رہے، رسول بھیجتے رہے اور اولو الامر پیغمبر آتے رہے۔ بس لیکن شیطان نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ وہ انسانوں کو خدائے واحد کی عبادت سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کرے، کیونکہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے وجود پیدا کرنے کے وقت شیطان سے سجدے کا کہا تو شیطان نے یہی کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا اور تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بہکاؤں گا۔ تو وہ شیطان کا وعدہ آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ شرک و بت پرستی، برائیوں اور فسوق و فجور کا یہی زمانہ تھا جب خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر قوم کی طرف بھیجا کہ اے نبی نوح، آپ اس قوم کی طرف ہدایت لے کے جائیے۔ کیونکہ وقت ایسا تھا نوح علیہ السلام کے وقت کہ کوئی اللہ کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا، کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں اتنے مصائب تھے، اتنی پریشانیاں تھیں کہ نوح علیہ السلام رات کو گھر سے باہر نکل کے سڑکوں اور روڈ پہ گریا کرتے اور نوحہ پڑا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام اگر کہیں سے جایا کرتے تھے نا تو بوڑھے بوڑھے لوگ اپنے پوتوں اور پوتیوں کو کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے وہ سامنے جو جا رہا ہے نا اس کو پتھر مارو، وہ جو سامنے جا رہا ہے نا اس کو برا بھلا کہو، گالیاں دو، حالانکہ وہ نبی خدا تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے خدایا میں نے کیا جرم کیا کہ مجھے یہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، مجھے یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں نے تمہیں صرف تیری وحدانیت کا کہا ہے، میں نے تو کہا اللہ ایک ہے، مگر یہ میرے دشمن بن چکے ہیں، خدایا انہیں نیست تو نابود کر دے، انہیں برباد کر دے۔ مگر اللہ کہتا ہے نوح تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سا ان کو مہلت دے دو، تھوڑا سا انہیں وقت دے دو۔ بس حضرت نوح قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پہ لاتے اور ان کے چلنے کی تلقین کرتے اور اسے بری راہ سے منع بھی فرمایا کرتے جس پر چل بھی رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم عذاب عظیم میں مبتلا ہو جاؤ گے، جو تم سے پہلے قوم کے اوپر عذاب آ چکے ہیں۔ اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت و پوست کے بنے ہوئے ہو، اور میں ہی اپنے ہی پیدا ہوئے ہو، تم ہمارے میں سے ہم میں سے ہی ہو، بس تم میں ایسی کون سی چیز ہے کہ ہم من سمجھیں کہ تم نبی خدا بن کے آئے ہو؟ بس کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج سکتا تھا، اللہ پاک تمہیں نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے کہ تمہیں خدا نے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی، اللہ نے تمہیں جسم و جان دیا، اللہ نے تمہیں مال و متاع دی، اللہ نے تمہیں صحت کی زندگی دی، اللہ نے تمہیں سورج چاند ستاروں جیسی روشنیاں عطا کی، اللہ نے تمہیں ہوا اور پانی جیسی نعمات سے نوازا، اللہ نے تمہیں روشنی دی، اللہ نے تمہیں آرام کے لیے اندھیرا عطا کیا، اللہ نے تمہیں یہ زمینیں عطا کی جس سے زرخیز ہے، جس سے تم کھیتی باڑی کر کے کھانا پینا پیدا کرتے ہو، اللہ نے تمہیں تمام نعمتیں عطا کی، تم اس خدا کو بھول کے تم اس کے شرک میں، تم اس کے مخالف میں دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت نوح ہمیشہ انہیں بتاتے، احسانات جتلاتے اللہ پاک کے کہ اللہ نے تمہارے لیے چاند و سورج بنائے ہیں جو تمہیں روشنی دیتے ہیں، تمہارے چلنے پھرنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اللہ نے، اور تم کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اس وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے یکجا ہو کر اسے وحدہ لا شریک مانو، بس اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میں، کہ بس صرف اللہ کو اللہ مانو۔ تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب خدا تمہارے سروں پہ آ پڑے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی 950 سال یا 900 سال تک اپنی قوم میں وعظ و نصیحت و تبلیغ اور کوشش کی کہ وہ خدا واحد کے سچے اور حقیقی پرستار بن سکیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام وعظ فرماتے تو ان کو مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، چند میں سے مراد 11 یا 9 لوگ۔ بس جب حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ اتنے 100 سال میری عبادت اور میری تبلیغ کے بعد بھی اگر کوئی مسلم نہیں ہوا، تو پھر آپ نے پھر قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اب تمہیں کہتا ہوں کہ کافرانہ روش سے باز آ جاؤ، اور نہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر خدا کا قہر کسی صورت میں نازل نہ ہو جائے۔ نبی ہے نا، نبی ہمیشہ اپنی امت کے لیے نرم گویا رکھتا ہے، ہمیشہ نرمی برتاؤ رکھتا ہے، ہمیشہ محبت رکھتا ہے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ اس پر ان کافروں نے حضرت نوح سے کہا کہ تم اتنی مدت تک دعا کرتے رہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تم کو نبی مانا، بس یہی چند ایک غریب اور رذیل لوگ ہیں جو تیرے پیروکار بن گئے۔ نبیوں کو ہمیشہ سب سے پہلے غریبوں نے نبی مانا ہے۔ دیکھ ہم تجھ سے کوئی سزا یا جھگڑا نہیں کرتے، اور یہ جو روز ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے، تو آؤ اور تیرا خدا ہم پہ عذاب کرے، دیکھیں تو صحیح وہ عذاب کیسا ہے، اور ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم تیرا وعظ سن کر تنگ آ گئے ہیں، اب آ کر آگے تو نے وعظ کیا تو یاد رکھ
تجھ کو پتھر مارے جائیں گے۔ تو کوئی دیوانہ اور سڑی معلوم ہوتا ہے کہ لیکن نبی کو دیوانہ کہا گیا۔ نبی سے کہا گیا اگر ہمیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے۔ استغفر اللہ۔ یہی ہوا تمام نبیوں کے دور میں، یہی ہوا امام معصوم علیہ السلام کے دور میں، جس نے بھی خدا کی طرف بلایا انہیں برا بھلا کہا گیا۔ بس قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ چکی نا، جب نبی کو دیکھ کے لوگ بد دعا دیتے اور انہیں پاگل اور اس طرح کے القابات دیتے، تو پھر نبی خدا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، خدایا اب بہت ہو چکا، اب ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے تاکہ باقی کی قومیں تجھے نہ بھول سکیں۔ بس قوم کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ مظلوم کی آہ آسمان پہ سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ یہ تو نبی تھے، خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، بس جس نے آپ کو مانا وہ آپ کے ساتھ ہیں، جس نے نہیں مانا چاہے وہ آپ کی بیوی ہو چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، اے نبی آپ کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جنہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا وہ تیرے اور میرے مخالف ہیں، ان کی مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کافر ادھر سے گزرتے تو ہنستے اور مذاق اڑاتے اور ٹول مٹول کرتے کہ یہ کشتی خشکی پر چلائے گا۔ ہنستے، قرآن مجید میں آیت ہے کہ جب کافر وہاں سے گزرتے تو ہنستے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور نوح علیہ السلام ان پہ ہنستے۔ وہ سمجھتے کہ خشکی میں یہ کشتی کیسے چلے گی، اور نوح علیہ السلام ان کی حالت دیکھ رہے تھے کہ عذاب سر پہ ہے پھر بھی یہ میرے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے حالات سے واقف نہیں ہوتے اور اسے غلط سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بھی ایسے ہے۔ بس نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی۔ جب بن چکی، جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے، جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پہ سوار کر لو جو مجھ سے ہیں اور مجھ پہ ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو، ہر جانور کا، کل شیئن، ٹھیک ہے، دونوں تمام شیوں میں سے جوڑا جوڑا آپ نے رکھنا ہے۔ بس جب کشتی بن کر تیار ہو گئی، خدا کو حکم ہو گیا اور جانور سوار ہو گئے، کشتی میں رکھ لیے گئے، تو جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے، زمین سے پانی نکلنے لگا، زمین سے اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ یہاں ایک بات ضرور روک کے کہوں گا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے انکار کیا کہ کوئی سیلاب نہیں آنے والا، کوئی طوفان نہیں آنے والا، کوئی آندھی نہیں آنے والی، نوح علیہ السلام کی بیوی جب کھانا پکا رہی تھی نا، تو سب سے پہلے روایت میں جو پانی نکلا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب اس میں تیرتی ہے، وہ پانی جو نکلا وہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی بیوی جہاں کھانا پکا رہی تھی نا اس تندور سے نکلا تھا، اور آسمان سے بارش کے قطرے نہیں، آسمان سے پانی کی نہریں بہ رہی تھی، اور زمین نے اب پانی زمین سے نکالنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں وہ کشتی تیرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اب بھی مذاق کر رہے تھے۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے، ان کی بیوی اور ایک بیٹا جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے۔ آپ نے انہیں آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر اپنی جان بچاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا اس وقت سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں، اس وقت کوئی پہاڑ، کوئی سہارا تمہیں نہیں بچا سکتا۔ بس پانی کا ایک ریلا آیا
اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گیا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، لمحہ بے لمحہ بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس میں غرق ہو گئے۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کے گھاٹ اتر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ قدر سکون میسر آیا تو نوح نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو اس عذاب سے بچاؤں گا، مگر میرا بیٹا اس میں ڈوب گیا، حالانکہ وہ میرے اہل سے تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح، چونکہ تیرے بیٹے کے اعمال اچھے نہ تھے، اس لیے وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اور ہم سے اچھے اس چیز کا سوال نہ کرو جس سے تم واقف نہیں ہو۔ اس پر حضرت نوح نے گڑ گڑا کر بارگاہ خداوندی میں توبہ اور استغفار فرمایا۔ اب خدا نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جا، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بس اس کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ کشتی نوح۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون، بہت ضعیفہ اور لاچار خاتون تھی، وہ روز آتی کہتی ہے، نوح علیہ السلام کشتی کب تیار ہوگی تاکہ میں سوار ہو جاؤں۔ بہترین واقعہ ہے، کشتی کب تیار ہوگی کہ میں اس میں سوار ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام کہتے کہ جب کشتی سوار ہوگی تو میں اس میں تمہیں بٹھا دوں گا۔ وہ ہر روز آتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، جس دن کشتی تیار ہوگی میں تمہیں آواز دوں گا، تم آ کے کشتی میں بیٹھ جانا۔ بس نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی، کشتی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، کشتی چلی گئی خشکی کی طرف۔ اور جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو انہیں یاد آیا کہ ہے وہ خاتون عورت کہ جس سے اس بوڑھی عورت سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں اپنی کشتی میں بٹھاؤں گا، اے کاش وہ میری وجہ سے مر گئی، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ نوح علیہ السلام دوڑتا ہوا اس وادی کی طرف دوبارہ تشریف لے آیا کہ فرماتا ہے دیکھوں کہ کیا حال ہوا میری اس بستی کا۔ جب وہ وہاں پہنچے دیکھا پورا ماحول ختم ہو چکا، بڑے بڑے محلات پانی میں بہہ گئے، کہیں پہ کسی انسان کا کوئی سایہ نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ ایک جھونپڑی ہے اور اس جھونپڑی سے آگ کا دھواں سا نکل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام بہت متعجب ہوئے اور پریشان ہو کے وہاں پہنچے، جیسے دروازے پہ آواز دی تو وہ وہی بوڑھی عورت جو نوح علیہ السلام کے پاس ہر روز جایا کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ کب عذاب آئے گا، کب تیری کشتی تیار ہوگی، میں بیٹھ کے فلاح پاؤں گی۔ نوح علیہ السلام نے جب اس خاتون کو دیکھا، دیکھ کے کہا اے خاتون، اے بزرگہ ضعیفہ، اتنا بتاؤ کیا سیلاب یہاں پہ طوفان نہیں آیا؟ اس عورت نے کہا، جب اس عورت نے نوح علیہ السلام کو دیکھا سب سے پہلے کہا اے نوح کیا عذاب آ گیا؟ جلدی سے اٹھ کے بھاگنے لگی کہ میں جا کے کشتی میں بیٹھوں۔ مگر نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں عذاب، تمہیں طوفان محسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے چھوٹے چھوٹے سے کچھ بادل اور کچھ بجلی کی آواز آئی تھی، باقی مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام متعجب ہوئے اور خداوند کریم سے عرض کیا اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور یہ ضعیف خاتون کیسے بچ گئیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اے نوح آپ نبی ہیں، اس خاتون کو نبوت پہ یقین تھا اور میں نے اس کے یقین کو نہیں توڑا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مومن جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ ضعیفہ اس وقت نوح علیہ السلام سے کرتی تھی، تو خدا گواہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ائمہ معصومین، ہم امام، ہم معصوم اپنے اس چاہنے والے کو قیامت کے دن اس طرح بچا لیں گے جس طرح خداوند کریم نے اس ضعیفہ خاتون کو نوح علیہ السلام کے دور کے اس بہت بڑے طوفان سے اور آندھی سے بچایا تھا، جسے آندھی کو نازل کرنے لانے والا بھی وہی اللہ پاک ہی تھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، بس
ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ